بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق ہے یوم عاشورہ اور شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ 10 محرم الحرام اس دن بہت سارے نبیوں کا تو تعلق ہے ہی 10 محرم سے، لیکن میں 2 پہلو پر صرف بات کروں گا۔ آج ایک پہلو اور دوسرا پہلو انشاءاللہ کل۔ 10 محرم الحرام ایک پہلو شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، اور ایک پہلو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہے۔ تو آج کا موضوع ہے کہ 10 محرم الحرام یہ موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کیا باتیں ہیں، ہمارے بھائیوں کو، ہماری بہنوں کو علم ہونی چاہیے اسلام کے تعلق سے۔ ایک بات تو یہ ہے، یقیناً 10 محرم الحرام کا دن اسلامی تاریخ میں یادگار دن ہے، اور اس دن 2 واقعات کو یاد دلاتا ہے جو حق اور باطل کے معرکہ آرائی سے جڑے ہوئے ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ جب فرعون کا ظلم و ستم اور جھوٹی خدائی کا سلسلہ عروج کو پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی اصلاح اور تنبیہ کرنے کے لیے اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دینے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام کو کہ فرعون کو راستے پر لائیے، اور انہوں نے اللہ کے حکم کی تابعداری کرتے ہوئے حتی الممکن دونوں نے کوشش کی، محنت کی، اور کتابوں میں آتا ہے 9 عظیم معجزہ دکھائے، مگر پھر بھی سرکشی سے باز نہیں آیا۔ کون؟ فرعون۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر دریا پار کر رہے تھے۔ فرعون اور ان کی لشکر موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی پیچھا کرتے ہوئے وہاں تک پہنچی۔ موسیٰ علیہ السلام دریا پار کر گئے، اللہ کے حکم سے دریا راستہ دے دیا۔ فرعون تو خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا، اس کے عقل پہ پردہ پڑی ہوئی تھی، وہ سمجھا کہ موسیٰ کی طرح ہم بھی پار کر جائیں گے، لہذا فرعون اور اس کی لشکر وہ بھی دریا میں اتری تو ضرور، لیکن اللہ رب العزت نے اس کو غرق کر دیا۔ اور وہ دن یعنی موسیٰ علیہ السلام کو نجات کا دن 10 محرم الحرام۔ کس سے نجات؟ فرعون کے ظلم و ستم سے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو نجات فرعون کے ظلم و ستم سے 10 محرم الحرام کو ملی، اور فرعون تباہ و برباد اور غرق ہوا کس دن؟ 10 محرم الحرام کو۔ تو گویا کہ 10 محرم کو موسیٰ علیہ السلام کا ایک پہلو ہے، اور ایک پہلو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، وہ انشاءاللہ باتیں کل آئیں گی۔ اب اس کے ضمن میں 2-3 باتیں ہیں۔ مکہ میں بھی اور مدینہ میں بھی زمانہ جاہلیت میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ مکہ میں اس وجہ سے رکھتے تھے کہ اس دن 10 محرم کو غلاف کعبہ چینج ہوتا تھا، تو اس کے شکرانے کے طور پر، اور مدینہ میں اس وجہ سے رکھتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم یعنی بنی اسرائیل کو
نجات ملی تھی تو شکرانے کے طور پر 10 محرم کو وہ لوگ روزہ رکھتے تھے۔ جب مدینہ منورہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، انہوں نے پوچھا کہ تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ فرمایا آج کا دن فرعون سے نجات کا دن ہے، موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو نجات ملی تھی، اسی شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں۔ اس بات کو سن کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کا تم سے زیادہ میرا حق ہے، میرا تعلق ہے، لہذا ہم لوگ بھی روزہ رکھیں گے۔ یہ تو بات سامنے آ گئی۔ اب وہ لوگ ایک دن رکھتے تھے، اب ہمیں حکم دیا گیا تشبہ بالکفار، یعنی کفار و مشرکین یہود و نصارہ سے مشابہت اختیار نہیں کرنا ہے۔ صرف اس سے بچنے کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ نیکسٹ ٹائم یعنی آنے والا سال اگر میں حیات سے رہا تو 2 روزہ رکھوں گا، 9 اور 10 یا 10 اور 11۔ یہ ہو گیا ایک پہلو۔ ہمارے بھائیوں کو چاہیے کہ یہ پہلو بھی ذہن میں رکھیں تاکہ اسلام کی ایک چھوٹی سی ہسٹری آپ کے ذہن میں ہو۔ اللہ رب العزت علم حاصل کرنے والا بنائے، آمین۔ کل انشاءاللہ یوم عاشورہ اور شہادت حسین کے تعلق سے باتیں ہوں گی۔